السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کے اندر ہم صرف کبیر، فعل، مستقبل، مؤکد، منفی، بلن، معلوم، مجہول، امید ہے کہ اس کی گردانیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج مزید کچھ صیغے حل کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ جی، سورہ بقرہ میں ہے یہ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ صرف یہ صیغے حل کرنے ہم نے، ہاں یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل، فعل یفعل یفعل یفعل، فعل یفعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، کام کرنا۔ تو لم تفع پڑھا ہے کہ یہ کل پرسوں کے سبق میں حروف ناصبہ میں سے، جی جی، فَإِن لَّم، جی اب ذرا پہلے لیتے ہیں لم تفعلوا کو، فَإِن لَّم تفعلوا، ٹھیک ہے، فا کو بھی چھوڑ دے، ان کو بھی چھوڑ دے، لم تفعلوا۔ لم تفعلوا کون سا صیغہ ہے؟ جی، نون اعرابی تو گر گیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یفعلوا سے شروع کر لیں، یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا جمع مؤنث، ہاں، فَإِن لَّم تَفْعَلُوا جمع مذکر، جمع مذکر، جمع مؤنث میں تو نون آتا ہے نا، وہ تو آپ کو بتایا تھا، جمع مؤنث کے دو صیغے ہیں، اس میں نون آتا ہے، وہ نون مفتوح ہوتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے لم تفعلوا، نون نہیں ہے اس میں، نون گر گیا، وہ نون اعرابی ہے، تو جمع مؤنث کا آپ نہیں کہہ سکتے اس کے، کیونکہ جمع مؤنث میں تو نون آتے ہیں۔ جمع مذکر حاضر، جو غائب ہے اس میں یا آتی ہے، ہاں اس میں یفعلوا آتا ہے، یا آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی مؤنث کے لیے ہاں یفعلنا وہاں نون آئے گا، اگر مذکر، جی دوبارہ، لم یفعل، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا۔ آخر میں نون گرا دیا نا، تفعلون تھا، ہاں یہ تفعلون، تو یہ تفعلون اس کے شروع میں لم لگا دیا تو لم تفعلون، نون گر گیا، لم تفعلوا۔ اچھا، حاضر، اس کے اعتبار سے اب اس کا ترجمہ کرے، اور آپ نے لم کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہے کہ جب میں مضارع پر داخل ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں، معنی میں کون سے زمانے کا ترجمہ کرتے ہیں؟ ماضی منفی کا معنی کرتے ہیں، مستقبل، جی۔ فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، اگر وہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، ہاں تم، اگر تم، ہاں حاضر ہے، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، تم سب مردوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کام نہیں کیا، تو ولن تفعلوا، اس تو ہرگز تم نہیں کر سکو گے، ابھی تک نہیں کیا تو آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ لن تفعلوا آپ نے پڑھا کہ ہرگز، اس میں ایک تاکید کا معنی اور مستقبل کا معنی، اور یہ ہے جمع مذکر حاضر۔ یہ آیت ہے جی
ہاں جی نکال لیتا ہوں. یہ اصل میں بات چل رہی ہے یہ کہ قرآن حکیم کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے ہم نے جو نازل کیا اپنے بندے پر تو تم ایک صورت لے آؤ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. ٹھیک ہے تو ابھی تک نہیں لا سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نہیں لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا آئندہ بھی نہیں لا سکے ہرگز نہیں لا سکے. چیلنج. ٹھیک ہے. لم آپ کو بتایا تھا جازمہ میں سے ہے حروف جزم 5 صیغوں میں جزم 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے اور حرف لن ناصبہ میں سے 5 صیغوں میں نصب دیتا ہے 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. 2 صیغوں میں تو کوئی عمل نہیں کرتا جمع مؤنث والے جو 2 صیغے ہیں. نصب لن ينصر لن يفعل لن يضرب اور لم جو ہے وہ جزم دے دے گا لم يضرب لم ينصر لم يفعل نصب دے گا جی 7 سے نون اعرابی گر جائے گا. دونوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے لیکن صرف نصب اور جزم کا فرق ہے. وہ تو ہاں نون وہ تو ماضی سے آپ کو بتایا تھا آیا وہ ہوتا ہے. جی چلیں. جی جی اچھا جی ایک لفظ ہے لا یبصرون یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. اس کا ترجمہ بصر یبصر اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو یہ اس کا معنی کیا کریں گے؟ جی بصر یبصر سے ہو تو یہ بصر یبصر سے نہیں ہے ابصر یبصر سے ہے. یہ باب افعال ابھی پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ باب افعال جو ہوتا ہے اس میں یا جو آ رہی ہے نا اس کے اوپر پیش آ رہی ہے یہ یا مجہول والی نہیں ہے. اس میں جو ضمہ ہے یہ مجہول والا ضمہ نہیں ہے. اس کی علامت کیا ہے کہ یہ مجہول والا نہیں ہے؟ کیونکہ مجہول میں آپ نے پڑھا تھا کہ آخر سے پہلے والے پر کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. فتحہ آئے گا. جی یضربو اور مجہول میں کیا آئے گا؟ یضربو یضربو. جی تو یبصرون اس میں آخر سے پہلے والے پہ کیا کسرہ ہی آ رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مجہول نہیں ہے اگرچہ یہاں پہ ضمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے معلوم کی مجہول کی آخر سے پہلے فتحہ ہوگا اور علامت مضارع مضموم ہوں گے. ٹھیک ہے یہاں علامت مضارع تو مضموم ہے یبصرون لیکن آخر سے پہلے فتحہ نہیں ہے. یہ نہیں آخر سے پہلے فتحہ نہیں ہے. لا یبصرون نہیں ہے صاد کے اوپر مجرور یعنی اس کو کہیں گے مکسور کسرہ. ٹھیک ہے کسرہ مکسور. مجرور اگر پہلے کوئی عامل ہے جس نے اس کو کسرہ دیا ہے وہاں مجرور کہیں گے. ہاں ویسے مکسور کوئی بھی لفظ ہے اس کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو مکسور کہیں گے. عامل اثر انداز ہو گئے مجرور کہیں گے. فی ہے نا فی آ گیا مکسور کوئی بھی لفظ اس کے نیچے زیر ہے اس کو مکسور اس لفظ کو مکسور کہیں گے جس کے نیچے زیر ہے اس لفظ کو مکسور کہیں گے. جی زیر کو کسرہ
میں بتاتا ہوں. پوچھ رہے ہیں کہ لا یبصرون کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ یہ معلوم ہے یا معروف ہے. یہ بات الگ الگ ہو گئی. پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہ مجہول ہے کیونکہ علامت مضارع پر ضم آ گیا, تو یہ معلوم ہے. اور یہ باب بھی آپ کو بتایا کہ یہ ابھی پڑھا نہیں ہے. ابصر یبصر ہے, ابصر یبصر, یبصر یبصرانی, یبصرون لا یبصرون. تو یہ مضارع ہے, منفی ہے, مضارع منفی. ابصر یبصر کا معنی ہوتا ہے دکھلائی دینا. لا یبصرون کا معنی کیا کریں گے؟ حال اور استقبال دونوں چیزوں کو, اور منفی کا معنی ذہن میں رکھتے ہوئے. ہاں, نہیں دکھائی دے رہا اور نہیں دکھائی دے گا ان سب مردوں کو. جی جی, مستقبل کا بھی ہوگا, حال کا بھی ہوگا, کیونکہ یہ صرف منفی ہے. مؤکد منفی نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے, حرف لن والا منفی وہ مؤکد ہوتا ہے, تاکید کے ساتھ ہوتا ہے, اور مستقبل کی منفی ہوتی ہے. جو حرف لم کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ماضی کی منفی ہوتی ہے, اور یہ صرف لا والی منفی ہے. جو مضارع کے گردان کے بعد آپ نے صرف مضارع منفی پڑھا ہے وہ والا منفی ہے. اس میں حال کا بھی معنی ہوگا, مستقبل کا بھی ہوگا. اور جو لم کے ساتھ ہوگا اس میں صرف ماضی منفی کا, اور حرف لن کے ساتھ مستقبل کی منفی کا. اس میں دونوں معنی کریں گے. ہاں, ماضی منفی, اس میں تاکید نہیں ہے. تاکید کے ساتھ ہرگز کا ترجمہ ہم نے کل کیا تھا نا, ہرگز وہ تاکید ہے. اس لا کے ساتھ صرف ایک کام کی نفی ہے, ماں کے ساتھ وہ بھی کام کی نفی ہے. ماں استعمال ہوتا ہے ماضی کے ساتھ, لا استعمال ہوتا ہے مضارع کے ساتھ. ٹھیک ہے, ماضی کے ساتھ منفی کل لے کر آنا ہے. ماضی کی ما تشاؤون, یہ دیکھیں تشاؤون یہ ماضی ہے, نہیں ہے نا, مضارع ہے. تو وہاں پہ ما منفی کے معنی میں نہیں ہے, یہاں کچھ اور معنی میں ہے. موصولہ پڑھا نا, اسماء موصولہ, اسماء موصولہ ابھی پڑھے نہیں ہے, صرف نام پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر معرفہ کے اندر ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ ما وہ والا ہے موصولہ میں سے. جو تم چاہتے, وہاں یہ معنی نہیں ہے جو تم نہیں چاہتے, جو تم چاہتے ہو وہ جو کے معنی میں ہے. ما وہ موصولہ میں سے ہے. ماں کے ذریعے سوال بھی ہو سکتا ہے, ما تفعل, آپ کیا کر رہے ہو. یہ تو موقع محل کے اعتبار سے پھر کبھی حال کا ترجمہ ہوتا ہے, کبھی مستقبل کے, ایک وقت میں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں, ماں ایک سوال انہوں نے کیا کہ کیا اس کے ذریعے سوال بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, سوال بھی ہو سکتا ہے. جیسے ما تفعل, آپ کیا کر رہے ہیں. سوال کے لیے بھی ما آتا ہے. استفہامیہ حروف, ابھی حروف ہم نے پڑھے نہیں ہے نا, اسماء موصول ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ضمائر کی بحث سے فارغ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اسماء موصولہ کی طرف بھی جائیں گے, وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو آج بس یہی رکھیں, ہم نحو کی طرف چلے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 38 پر ہے ضمیر کی تعریف کے متکلم
مخاطب اور غائب سمجھ میں آئے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ پھر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک متصل جو ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک ضمیر منفصل جو الگ ہو، جدا ہو۔ یہ کلام کے شروع میں بھی آ سکتی ہے منفصل، اور متصل کلام کے شروع میں نہیں آئے گی۔ پھر آپ تعریف پڑھ رہے تھے ضمیر مرفوع متصل کی۔ ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں نا، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ اس میں سے صرف ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفعی میں ہو۔ تو یہاں میں نے ایک اصول لکھوایا تھا کل، اس کو سمجھانے کے لیے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اور فعل کا جو مفعول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اچھا، اب آگے دیکھیں، یہ 14 ضمیریں ہیں جو کبھی، اچھا حالت رفعی کو سمجھیں۔ دیکھیں ضرب فعل ہے، ٹھیک ہے، ضرب فعل ہے، ضرب زید، زید نے مارا۔ زید کی حالت کون سی ہے؟ زید کی حالت کون سی ہے؟ فاعل کی حالت، فاعل ہے، لیکن آپ کو کل جو اصول بتایا تو اس اعتبار سے بتایا ہے، مرفوع والی حالت ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حالت رفعی، رفع والی حالت، اس پہ رفع آئے گا کیونکہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ بتا، ذرا پیش ہے، جو حالت رفع میں کیوں آیا؟ فاعل ہے، ٹھیک، کیونکہ فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو حالت رفع سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھے، وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفعی میں ہو، وہ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر کی بات ہو رہی ہے، ابھی زید ان کی بات نہیں ہو رہی، زید تو میں نے مثال کے طور پر بتایا تھا۔ کوئی ضمیر آ گئی اور وہ ضرب کے لیے فاعل بن رہی، مثال کہ ضرب تو، میں نے مارا، اب مارنے والا کون ہے؟ میں ہوں مارنے والا، تو اس میں نے مارا، تو میں نے کے لیے کیا ضمیر آئی ملی ہوئی جو ہے متصل؟ تا ضمیر، تو ان ضمیر ہے، تو ون ضمیر کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں، تو ون ضمیر، تو ون ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہ تو ون ضمیر یہ کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے، اور ملی ہوئی بھی ہے، مرفوع بھی ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ وجہ کیا مرفوع ہونے کی؟ فاعل ہے۔ مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ملی ہوئی بھی ہے، تو مرفوع ہو گئی اور متصل ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ضربہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک مرد نے مارا، اور انا کا معنی ہے میں، تو یہ متضاد باتیں ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اچھا بس آگے ذرا تعریف کو چلاتے جائیں۔ یہ 14 ضمیریں ہیں جو کبھی فعل معلوم کے ساتھ مل کر فاعل بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک فعل مجہول ہوتا ہے، ایک فعل معلوم ہوتا ہے۔ تو فعل معلوم ہونا، مجہول نہ ہو، معلوم کے ساتھ یہ کیا بنے گی؟ ضربتو، یہ تا ضمیر کیا بنے گی؟ فاعل۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فعل معلوم کے اندر فاعل معلوم ہوتا ہے، فعل مجہول کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا، تو پھر وہاں ضربتو میں تا ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ تو ان ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ ضربتو، مجہول میں لے جائے ضربتو، یہاں اب تا کو کیا بنائیں گے؟ اب تو یہاں یہ مجھے مارا گیا ہے، مجھے کس نے مارا ہے وہ معلوم نہیں ہے، مجھے مارا گیا ہے، اب میں کیا ہوں؟ میں تو مفعول ہوں نا۔ ہاں، تو یہاں اس کو مفعول نہیں کہتے، عربی کے اندر اس کو مفعول نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل، نائب فاعل، فاعل کا نائب، ٹھیک ہے، یعنی نہیں، مفعول نہیں کہیں گے اس کو، مفعول نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ نائب فاعل۔ یہ پہلے فاعل بن رہا تھا، ضربتو، یہ تا ضمیر پہلے فاعل بن رہی تھی، لیکن اب وہی ضمیر ہے، لیکن فعل مجہول ہو گیا، تو اب وہ فاعل کا نائب بن رہی ہے مفعول، یعنی مجھے مارا گیا، میں تو مفعول ہی ہوں، مجھے مارا گیا ہے، لیکن الفاظ کے اندر اس کو کیا کہیں گے؟ نائب فاعل۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ اصول بھی آج لکھ لے کہ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ جی، اکل تو کر لیں جی، اکل تو میں نے کھایا، اکل تو مجھے کھایا گیا،
تو اکلتو میں تا ضمیر فاعل ہے، اور اکلتو میں تون ضمیر کیا ہے؟ نائب فاعل ہے، نائب فاعل۔ تو اکلتو میں جو تا ضمیر ملی ہوئی ہے یہ مرفوع متصل ہے، اور اکلتو میں تا ضمیر ملی ہوئی یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے، دونوں مرفوع، کیونکہ آپ نے پڑھا فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ مجھے کھایا گیا، یہ بھی یعنی نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ میں نے عرض کیا اس کو نائب فاعل کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، وہ جو تا ضمیر پہلے فاعل بنتی تھی لیکن فعل مجہول ہونے کی وجہ سے اس کو کیا بنا دیا؟ اس فاعل کا نائب بنا دی، اس لیے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ تو فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اس کو مفعول نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ استون ضمیر کو مفعول نہیں کہیں گے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ مجھے مارا گیا تو میں کیا ہوں؟ معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مفعول بن جائے گا، الفاظ کے اعتبار سے اس کو مفعول نہیں کہتے۔ اب ذرا دوبارہ اس تعریف کو سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفعی میں ہو۔ یہ 14 ضمیریں ہیں جو کبھی فعل معلوم کے ساتھ مل کر فاعل بنتی ہے۔ ضربتو، یہ فعل معلوم کے ساتھ مل گئی ہے، یہ تون ضمیر، تو یہ فاعل بن رہی ہے، اور کبھی فعل مجہول کے ساتھ مل کر نائب فاعل بنتی ہے۔ تو ضربتو یہاں نائب فاعل ہے۔ اب آگے اس کی گردان لکھی ہوئی ہے، نصرتو نصرنا، نصرتو میں یہ تا ضمیر کیا ہے؟ فاعل نائب فاعل؟ فاعل ہے، کیوں؟ فعل کون سا ہے؟ فعل مجہول ہے، معلوم ہے؟ معلوم ہے، تو یہ تا ضمیر فاعل بنے گی، نائب فاعل نہیں بنے گی۔ نصرنا میں تون، یہ اس کو تون ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نصرتو میں یہ تا ضمیر نہیں کہتے، تون ضمیر۔ نصرنا میں نا ضمیر، یہ جی فاعل ہے، نائب فاعل نہیں ہے کیونکہ فعل معلوم ہے۔ اب آگے چلے جائیں مجہول میں، وہاں لکھا ہوا نصرتو، یہاں تون ضمیر کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، اور نصرنا میں نا ضمیر مجہول ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل نائب فاعل؟ نائب فاعل، نائب فاعل کہیں گے۔ اچھا، تو یہ نصرتو نصرنا، اس میں تون ضمیر اور نا ضمیر، پھر نصرتو میں تون ضمیر، نصرنا میں نا ضمیر، یہ مرفوع ہے منصوب ہے؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ مرفوع پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، تو یہ دونوں مرفوع ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ضمیریں ملی ہوئی ہے یا الگ الگ ہے؟ ملی ہوئی ہے، تو متصل ہے، تو مرفوع متصل۔ نہ شروع میں نہیں آتا، اخیر میں آتا ہے، تو ماضی کے اندر آپ نے اخیر میں پڑھا نا، شروع میں نہیں آتا۔ منفصل کے ابھی وہ بالکل الگ ہو گیا نا، ابھی متصل کو ہم نے لے لیا، جی شروع میں آتی ہے، نا ضمیر ہے، منفصل نہیں ہے، ملی ہوئی ہے، نصرنا، نصر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اخیر میں آئی ہوئی ہے، شروع میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک منٹ، آپ کا سوال سنتا ہوں میں، یہ آن لائن جو سوال ہو رہا ہے سنتا ہوں، پہلے آپ سوال مکمل کر لیں۔ جی جی، دیکھو را کے ساتھ آپ نون کو ملا کر ذرا لکھا جائے گا، لکھنے میں ملی ہوئی نہیں ہے، لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ جو انا ہوتی ہے نا، انا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے، وہ ملی ہوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں، وہ شروع میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ جو نا ضمیر آپ نے پڑھا ہے یہ ملی ہوئی ہے، وہ شروع میں آ سکتی ہے، صرف نا نہیں آ سکتی۔ جی جی، نصر نام، جی یہاں نا ضمیر مرفوع ہے، مرفوع ہے جی۔ اب جو سوال کر رہے تھے آن لائن، وہ سوال نصرنا میں
نا ضمیر مرفوع اس لیے ہے کہ نائب فاعل ہے نا، ہماری مدد کی گئی، نائب فاعل ہے. نائب فاعل آپ نے لکھا کہ مرفوع. جی جی ٹھیک. یا ملا ہوا آ گیا نہیں ہے لیکن